آیات بینات مقام ابراہیم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر واتخذ من مقام ابراہیم مصلی صدقت یا رب العالمین وصدقت یا رسول یا رحمت للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحجر الاسود من حجار الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحجر الاسود والمقام ابراہیم یادیان یوم القیامہ ویشہدان الغفا ویشفعان یوم القیامہ او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کے با آواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، لہم مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید المرسلین و خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج الصالحین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، محبتاً، نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہو کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے آپ سب کا آنا، آپ کا بیٹھنا، میرا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتھروں میں سے دو پتھر ایسے ہیں، ایک کا نام حجر اسود ہے اور دوسرے کا نام مقام ابراہیم ہے۔ آپ نے فرمایا میرا جو امتی ان سے پیار کرے گا، جس امتی نے ان کی تعظیم کی، قیامت کے دن یہ دونوں پتھر آئیں گے، امت کی شفاعت کریں گے، اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ میرا ایمان تے میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر پتھر امت کی شفاعت کریں، اللہ شفاعت کو قبول فرماتا ہے۔ زہرا کا بابا اپنی امت کی شفاعت کرے گا، اللہ وہ شفاعت بھی قبول فرمائے گا۔ بیس کام کر دو۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں ان دو جنتی پتھروں کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ ذوالحج ہے اور ذوالحج کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا اور اپنے آپ کو روکنا۔ چونکہ اہل عرب اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو قتل و قتال سے، اپنے آپ کو خرید و فروخت سے، ہر قسم کے غلط کاموں سے، برائی سے اپنے آپ کو روک لیتے تھے، اس لیے اس ماہ مبارک کو ماہ ذوالحج کہا جاتا ہے۔ اب اہل عرب اگر اس مہینے کی تعظیم کرتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس سے بڑھ چڑھ کر اس ماہ مبارک کی تعظیم کریں، اس ماہ مبارک کا ادب اور احترام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جو امتی ماہ ذوالحج کا مہینہ پائے اور ماہ ذوالحج کی تعظیم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا میرا جو امتی ماہ ذوالحج کی تعظیم کرے، اللہ تبارک و تعالی ہر سانس پر تسبیح پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی میں نے دو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، ایک میں اللہ تبارک و ارشاد فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں، اس میں مقام ابراہیم ہے۔
دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ یا نماز کے قائم مقام بناؤ۔ اسلام میں بہت سارے پتھروں کا ذکر ہے اور اس کائنات میں بے شمار پتھر ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انگوٹھیوں میں بھی پتھر پہنا جاتا ہے، عورتیں جو زیورات استعمال کرتی ہیں ان زیورات کے اندر بھی پتھر آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کعبۃ اللہ جائیں تو کعبۃ اللہ بھی ایک پتھر کا بنا ہوا ہے۔ آج سے کئی ہزار سو سال پہلے کعبۃ اللہ میں 360 بت تھے، وہ بھی پتھر کے موجود تھے۔ آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں یہ مسجد بھی پتھر کی ہے۔ آپ روضہ رسول پہ چلے جائیں وہ بھی ایک پتھر کا بنا ہوا ہے۔ مسجد نبوی میں چلے جائیں وہ بھی ایک پتھر نما بنی ہوئی ہے۔ اسلام جو پتھروں کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے وہ کہتے ہیں نفع نقصان کا مالک وہ اللہ ہے، سمجھے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی پتا حرکت کر سکتا ہے نہ کوئی پتا ہل سکتا ہے۔ نفع کا مالک بھی اللہ ہے، نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔ انگوٹھی پہننے والا اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں نے یہ پتھر پہنا ہے تو یہ ہو جائے گا، میں نے یہ انگوٹھی پہنی ہے تو یہ ہو جائے گا، اسلام میں اس کا دور دور تک کوئی تصور کوئی خیال نہیں۔ البتہ آج کے ہمارے نوجوان جو ہے نا فیروزہ پتھر جو نیلے رنگ کا ہوتا ہے وہ بڑے شوق سے پہنتے ہیں۔ علماء کرام نے اس سے سختی سے منع کیا۔ وہ کہتے چونکہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل تھا اس قاتل کا نام ابو لولو فیروز مجوسی تھا بھی مجوسی اور نام اس کا فیروز تھا۔ جب اس نے حضرت عمر کو شہید کیا تو جو آج بھی حضرت عمر کے دشمن ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے نام کا پتھر استعمال کیا جائے، عورت زیور لینے جائے اسے کہتے ہیں کہ آپ زیورات کے اندر فیروزہ پتھر رکھے، اس کی بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ آپ انگوٹھی بنانے جائیں تو وہ کہتے ہیں انگوٹھی کے اندر بھی آپ جو ہے نا فیروزہ پتھر پہنے۔ علماء کرام نے اسے سختی سے منع کیا ہے۔ ہمارا دین ہمیں پتھروں کی عبادت کرنے سے، پتھروں کو پوجنے سے روکتا ہے۔ 360 بت کعبے کے اندر تھے، میرے نبی کعبے میں داخل ہوئے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، 360 بتوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے گرایا اور ساتھ قرآن پڑھتے رہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرے نبی نے کعبے سے پتھروں کو باہر نکال دیا۔ اس سے اگر پیچھے آپ جانا چاہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس قوم آئی، انہوں نے کہا بتوں کا میلہ ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ نے فرمایا انی سقیم ہوں، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ قوم جب میلے پر گئی آپ نے کلہاڑا اٹھایا، سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کلہاڑا اٹھا کے بڑے بت کے کندھوں پہ رکھ دیا۔ قوم واپس آئی، انہوں نے دیکھا کہ بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ابراہیم پیغمبر یہ کس نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے اسی سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا یہ بت نہ بولتا ہے نہ کلام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو نہ بولتا ہے نہ کلام کرتا ہے تم اسے اپنا خدا اور اسے اپنا جو ہے نا معبود سمجھتے ہو؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا نہیں ہے۔ تو اسلام نے ہمیں ان کو توڑنے کا حکم دیا ہے، نہ ہم ان کو سجدہ کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کی عبادت کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم ہاتھوں میں پہن کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پتھر پہنے تو یہ ہو جائے گا، یہ پتھر پہنے تو یہ ہو جائے گا۔ اسلام میں دور دراز سے ایسا کوئی تصور نہیں، کوئی خیال نہیں۔ ہاں جو آقا کریم نے ایک انگوٹھی استعمال کی، آپ کے خلفائے راشدین نے استعمال کی، وہ معاذ اور معاذ ایک تو اللہ کے نبی کی سنت ہے اور دوسرا اللہ کے رسول نے مور کے لیے استعمال کی۔ آج بھی جو امتی کوئی انگوٹھی پہنے اس کی نیت یہ ہونی چاہیے یہ میرے نبی کی سنت ہے، دوسرا پتھر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اگر اس کے ماں سوا وہ کوئی اور عقیدہ بنائے گا تو وہ اس کا عقیدہ شرکیہ ہوگا، قیامت کے دن وہ خود اس کا جواب دار ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود دو پتھر ایسے ہیں، 360 بت پتھر کے تھے، نبی کو حکم ہو ان کو توڑ دو۔ ابراہیم کے زمانے میں بتوں کی پوجا ہوئی، فرمایا ان کو کلاڑے کے ساتھ تو توڑ دو۔ لیکن دو پتھر ایسے ہیں جن کو دیکھو دیکھنے پر ثواب ہے، جن کو آپ چومو چومنے پر ثواب ہے، جن کو آپ ہاتھ لگاؤ ہاتھ لگانا ثواب ہے۔ باقاعدہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں ان پتھروں کی زیارت کے لیے، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں ان کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے،
لاکھوں لوگ وہاں جاتے، بھیڑ میں لاکھوں لوگوں کی موت بھی ہو جاتی ہے. یار کسی نہ کسی طریقے سے ان پتھروں کا بوسہ لے لیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان پتھروں کے قریب چلے جائیں. ان دو پتھروں کا نام کیا ہے؟ ایک کو حجر اسود کہا جاتا ہے، دوسرے کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. تو آج کی ہماری گفتگو ان دو پتھروں کے حوالے سے ہوگی. یہ دو جنتی پتھر اگر جنتی تھے تو زمین پر کیسے آئے؟ اگر جنتی تھے تو جنت میں نور ہے، نوری پتھر تھے، یہ سیاہ کیسے ہوئے؟ لوگ ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کو بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ نماز پڑھنا اور بوسہ دینے کی کتنی فضیلت ہے، کتنا ثواب ہے. اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو، اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی بہاروں میں ہیں. اللہ پاک نے فرمایا لا تقربوا هذه الشجرہ. آدم ساری جنت آپ کے لیے، لیکن آپ نے اس جنتی درخت کے پاس، درخت کے قریب نہیں جانا، آپ نے اس درخت میں سے کچھ نہیں کھانا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے. کچھ دیر بعد جو ہے نا شیطان مور کی شکل میں آیا، جبکہ شیطان کو جنت سے نکال لیا تھا. اکثر لوگ سوال کرتے بھئی شیطان تو جنت سے نکال لیا، اس کے باوجود یہ واپس کیسے آیا؟ علماء کرام فرماتے یہ مور کی شکل میں آیا اور جنت کی دیوار کے قریب بیٹھا اور اس نے کہا آدم علیہ السلام آپ جانتے ہو کہ آپ کو اس درخت سے کیوں روکا؟ آپ نے فرمایا نہیں. فرمایا اگر آپ ایک مرتبہ اس درخت سے کھا لیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، آپ کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا. یہاں پہ بہت سارے لوگ محلے میں لڑائی ہو جائے، علاقے میں لڑائی ہو جائے، کہتے دیکھو جی ہمارے بابا آدم سے غلطی ہوئی تھی، ہمارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہوئی تھی. ہم کہتے نبی معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم کی تعریف یہ ہے جو نہ صغیرہ گناہ کرے نہ کبیرہ گناہ کرے. آپ کسی بچے کو بھی معصوم نہیں کہہ سکتے، آپ کسی عورت کو بھی معصوم نہیں کہہ سکتے. معصوم ٹوٹل 4 ہستیاں ہیں، ایک خدا ہے، دوسرے فرشتے ہیں، تیسرے رسول ہیں اور چوتھے اللہ کے نبی ہیں. نہ یہ صغیرہ گناہ کرتے ہیں نہ یہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں. آدم علیہ السلام بھولے نہیں تھے بلکہ رب نے انہیں بلایا تھا. آپ نے وہ ایک دانہ کھا لیا، حکم ہوا آدم علیہ السلام آپ زمین پہ تشریف لے جائیں. ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں جوان ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. جب ہمارے بابا آدم علیہ السلام آئے نہ سورج تھا نہ چاند تھا. رات کو جب بارش ہوتی ہے کالی گھٹائیں آسمان پہ چھا جاتی ہیں. آپ دیکھیں گھر کے اندر لائٹ نہ ہو تو گھر میں کتنی تاریکی ہو. بڑے سے بڑا آدمی بعض دفعہ اندھیرے کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے. جیل کے اندر بڑا قیدی ہو تو اسے جو ہے نا کال کوٹھلی کے اندر ڈالا جاتا ہے. انسان کی فطرت ہے، انسان جو ہے اندھیرے سے گھبرا جاتا ہے. وہ عالم تصور کرے جب ہمارے بابا آدم کو زمین پہ بھیجا گیا، نہ چاند تھا نہ سورج تھا، کوئی انسان بھی نہیں تھا. اور آپ اکیلے نہیں آئے، آپ کے ساتھ 2 چیزیں آئی ہیں، 2 پتھر آئے ہیں. ایک کا نام حجر اسود تھا اور دوسرے کا نام مقام ابراہیم تھا. یہ دونوں پتھر جنت سے آئے ہیں. آدم علیہ السلام زمین پر آئے. آپ نے جب کائنات میں اندھیرا دیکھا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اگر یہ اندھیرا ایسے رہا باپ بیٹے کو کیسے پہچانے گا، بیٹی ماں کو کیسے پہچانے گی، شاگرد استاد کو کیسے پہچانے گا، مقتدی اپنے امام کو کیسے پہچانے گا؟ جب پہچان نہیں ہوگی تعظیم کیسے ہوگی؟ جب پہچان نہیں ہوگی رشتے کیسے ملیں گے؟ فرمایا آدم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا اے اللہ جس نبی کے وسیلے میری لغزش معاف ہوئی ہے اسی نبی کے وسیلے اس کائنات کو روشن فرما. آدم کا دعا کرنا تھا، اللہ پاک نے مصطفیٰ کے نور سے چاند کو بھی پیدا کیا اور مصطفیٰ کے نور سے اللہ نے سورج کو بھی پیدا کیا. چاند کی چاندنی دیکھتے ہو یہ صدقہ میرے نبی کا ہے. سورج کی روشنی میں تو روزی کماتا ہے، روٹی کماتا ہے، دھوپ میں تو کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ صدقہ میرے مصطفیٰ کے نور کا ہے. پھر آدم علیہ السلام نے زمین پہ دیکھا، آپ کو یہ 2 سیاہ پتھر نظر آئے. فعرفا آپ نے ان کو پہچان لیا، یہ تو وہ پتھر تھے جن کو میں جنت میں دیکھتا تھا، یہ وہ پتھر تھے جو جنت میں میرے ساتھ تھے. اچھا مجھے زمین پہ اتارا گیا، میرے ساتھ ان پتھروں کو بھی اتارا گیا.
आदम अलैहिस्सलाम ने इन पत्थरों को सीने लगाया और आपने रोना शुरू कर दिया। लो भाई, कायनात का सबसे पहला इंसान, सबसे पहला रोने वाला और पत्थरों के सामने आंसू बहाने वाला वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। आज बंदा बाज़ दफ़ा तन्हाई में दरो दीवार के साथ रोता है, कभी जो है ना वो कमरे में तन्हाई में रोता है। सबसे पहले रोने वाले वो आदम अलैहिस्सलाम थे। आपने इन पत्थरों को बोसा दिया, फिर अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, आदम मेरे लिए मेरा घर बनाओ। अल्लाह कौन सी जगह बनाओ? फरमाया जिब्रील अमीन निशानदेही फरमाएंगे, वहां पे आपने काबतुल्लाह की तामीर करनी है। काबतुल्लाह की तामीर का सिलसिला शुरू हो गया। समझे, आदम को हुक्म हुआ, आदम आपने हज भी करना है तो उम्रा भी करना है। आज जिनके पास माल भी है, दौलत भी है, हज भी कर सकते हैं, उम्रा भी कर सकते हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हैं। जबकि तारीख पढ़ के देखो, हमारे बाबा आदम हिंदुस्तान से पैदल गए हैं, 300 हज अदा किए और अल्लाह के लिए 300 उम्र अदा की है। और फिर हुक्म क्या हुआ, आदम कयामत तक आपका कोई बेटा हज अदा करेगा या आपका कोई बेटा उम्रा अदा करेगा, आपको भी सवाब मिलेगा, आपकी औलाद को भी सवाब मिलेगा। पत्थर तो हिंदुस्तान में आ गए, ये वहां मक्का मुकरमा में कैसे पहुंचे? अल्लाह पाक ने जिब्रील को हुक्म दिया, इन दोनों पत्थरों को उठाओ, काबतुल्लाह के करीब रख दो। वहां से ये पत्थर उठा के काबतुल्लाह के करीब गए। फिर ज़हन में रखिएगा, जन्नत से आए, सबसे पहले हिंदुस्तान की जमीन पे आए, हिंदुस्तान से इनको उठाया गया, मक्का मुकरमा में रखा गया। बहुत सारे हाजी हैं, हजर अस्वद का बोसा लेना है। हम पूछते हैं भाई ये कौन सा पत्थर है, कहां से आया है, कोई मालूम नहीं। उम्रा करने चले गए, 5 मिनट अपने उलमा के पास बैठने को तैयार नहीं। यार उलमा से सीख लो, कुछ पढ़ के जाओ, कुछ सीख के जाओ, ताकि गलती ना करो। आपको पता हो कि इस चीज की हकीकत क्या है। फिर हज करने का अपना मजा है, उम्रा करने का अपना मजा है। फिर तूफान नूह आया, अल्लाह पाक ने जिब्रील को हुक्म दिया, काबतुल्लाह को चौथे आसमान पे उठा लो। जिब्रील अमीन ने काबतुल्लाह को चौथे आसमान पे उठाया, ये पत्थर वहां का वहां रह गया। ऐ अल्लाह, ये काबतुल्लाह तो हमने आसमानों पे उठा दिया, वो जो जन्नती पत्थर था आदम के साथ आया, हिंदुस्तान से उठा के मैं मक्का मुकरमा में ले गया, उस पत्थर का क्या होगा? अल्लाह पाक ने फरमाया उसको उठा के जबल कुबैस की पहाड़ी पे रख दो। जिब्रील अमीन ने हजर अस्वद को उठाया, उठाने के बाद जबल कुबैस की पहाड़ी पे रख दिया। कई सदियों तक ये पत्थर वहां पे मौजूद रहा। अब सवाल ये पैदा होता है, इसको अस्वद क्यों कहते हैं? अस्वद का माना स्याह है। जन्नत नूर है, जन्नत में हर चीज नूर की है। जो जन्नत में एक महल भी है, एक ईंट सोने की है, एक ईंट चांदी की है, अंबर और कास्तूर का जो है ना वो गारा लगा हुआ है। फरमाया वहां पे सोना ही सोना, नूर ही नूर है। जब ये पत्थर वहां का है तो ये स्याह कैसे है? इसको तो नूर होना चाहिए। उलमाए कराम ने इसके 3 जवाब दिए, वो आपके इल्म में होना चाहिए। पहला जवाब, वो कहते हैं जहां का पत्थर होता है वहां के साथ खास हो जाता है। मसलन हमारे पंजाब के जो पहाड़ है वो सुर्ख है, या आपको मटियाले रंग के नजर आएंगे, स्याह पहाड़ बहुत कम है। आप मक्का मदीना में जाएं, आपको पहाड़ वहां पे स्याह नजर आए, क्योंकि जमीन की तासीर है। वो कहते था नूरी, लेकिन मक्का में जब इसको भेजा गया वहां के पहाड़ स्याह थे, जमीन की तासीर ऐसी है, इस वजह से ये स्याह हो गया। इसको इसी वजह से इसको अस्वद कहते हैं। बाज ने कहा नहीं, अस्वद इसलिए कहते हैं, हजूर ने फरमाया नाज़ल हजरुल अस्वद मिनल जन्ना, ए सहाबा ये जन्नत से जमीन पे उतारा गया। वह हुआ अशद्दु अबयद मिनल लबन, फरमाया दूध से भी ज्यादा ये सफेद था। आका फिर काला कैसे हुआ? आपने फरमाया खता या बनी आदम, फरमाया औलाद आदम के गुनाहों की वजह से ये काला हुआ है। तेरे मेरे गुनाह की वजह से पत्थर काला हो गया है। अंदाजा लगा तेरे मेरे दिल की क्या कैफियत होगी, तेरे मेरे जिस्म की क्या कैफियत होगी, तेरे मेरी रूह की क्या कैफियत होगी। तीसरा जवाब, वो कहते क्यों ये काला है? वो कहते एक औरत आई, ऊद की लकड़ी की खुशबू देने लगी, जब उसने आग लगाई, बैतुल्लाह के गिलाफ को आग लगी, उस आग की लपेट में ये पत्थर आया, उसके बाद ये स्याह हो गया। चौथा इसका जवाब,
وہ کہتے ہیں یزید نے جب کعبۃ اللہ پہ حملہ کیا، بہت سارے لوگ یزید کے حمایتی ہیں نا، مسئلہ امام حسین اور یزید کا نہیں ہے، خالی یزید نے امام حسین کو شہید نہیں کروایا، اس کے اور ظلم بھی تو دیکھو، اس نے منجنیق کے ذریعے کعبۃ اللہ میں گولہ باری کی، اس میں کعبۃ اللہ کو آگ لگی، اور آگ لگنے کی وجہ سے یہ پتھر جو ہے وہ سیاہ ہو گیا۔ اب اس کو چومتے کیوں ہیں؟ جس کو دیکھو رش لگا ہوا ہے، وہ بھی حجر اسود کو چومنا ہے، پتہ بھی ہے بندہ مر رہا ہے، پتہ بھی ہے آج حجر اسود کو چومنے کی وجہ سے عصر کے بعد 3 جنازے اٹھے ہیں، پھر بھی امتی زور لگاتا ہے میں نے چومنا ہی چومنا ہے۔ اس کی وجہ وہ کہتے ہیں اماں حلیمہ فرماتی ہیں ہمارے ہاں دستور تھا جب بچہ پیدا ہوتا ہم اسے اٹھاتے اس کے ہونٹ حجر اسود کے ساتھ مس کرتے۔ آپ فرماتی ہے جب میری گود میں محمد عربی آئے میں نے بھی اٹھایا، دستور کے مطابق کعبہ میں لے گئے، جب حجر اسود کے قریب گئے رب کعبہ کی قسم ہم بچوں کو اس کے قریب کہتے ہیں حجر اسود دوڑتا ہوا ہے میرے مصطفیٰ کے ہونٹوں کو بوسہ دینے لگا۔ میرے نبی کی عمر جوانی کو پہنچی، آپ کعبۃ اللہ میں آئے، میرے نبی نے صحابہ کرام کے سامنے چوما اور پتہ ہے کیا کہا؟ فرمایا حجر اسود ایک وقت وہ تھا کہ تو نے مجھے چوما تھا۔ حالانکہ نبی حلیمہ کی گود میں تھے، گود میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، اور میرے نبی نے فرمایا حجر اسود ایک وقت وہ تھا تو نے مجھے چوما تھا، آج میں تجھے چوم رہا ہوں، تو نے مجھے چوما تھا، میری شان میں کوئی فرق تو نہیں آیا؟ آج تک کسی نے نہیں بتایا یہ نبی اس لیے بڑی شان والا ہے حجر اسود نے اس کو چوما ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے مجھے چوما، میری عزت میں فرق نہیں آیا، ہاں البتہ میں تجھے چوم کے جا رہا ہوں، قیامت تک میرے امتی تجھے چومتے رہیں گے۔ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر حضرت عمر کی باری آئی، آپ حجر اسود کے قریب آئے، آپ نے بھی حجر اسود کو چوما، پھر عقیدہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ پتھر فائدہ دیتے نہ پتھر نقصان دیتے، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب اللہ ہے نا، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ فرمایا اللہ مالک ہے، انگوٹھی میں پتھر ڈال کے تو کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، یہ سب غلط ہے۔ آپ نے فرمایا نہ پتھر فائدہ دیتے نہ نقصان دیتے ہیں۔ پیچھے مولا علی شیر خدا کھڑے ہوئے تھے، باب العلم کھڑے ہوئے تھے، فرمایا عمر بن خطاب ایک بات کہوں جی، فرمایا اوروں کا تو پتہ نہیں لیکن اس پتھر کا مجھے پتہ یہ فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا میں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنی ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن حجر اسود آئے گا، دل کے کانوں سے سننا، قیامت کے دن حجر اسود آئے گا، وَهُوَ اللسان، اللہ اس کو زبان عطا فرمائے گا، وشفتان، خدا اس کو ہونٹ عطا فرمائے گا، ویشفعان یوم القیامہ، اور پتہ ہے کیا کہے گا؟ اے اللہ اس کو جہنم میں ڈالا ہے، اس نے مجھے چوما تھا، اے اللہ اس کو دوزخ میں ڈال رہا ہے، اس نے مجھے ہاتھ لگایا تھا، اے اللہ اس کو جہنم میں ڈال رہا ہے، رش کی وجہ سے دور سے سلام کر کے گیا تھا، بے جان ہے، بے زبان ہے، بے دل ہے، بے روح ہے۔ ہم سے اکثر سوال کیا جاتا ہے تم یہاں پہ سلام پڑھتے ہو، مدینے میں تمہارے نبی کیسے سنتے ہیں؟ میں کہتا ہوں حضرت حجر اسود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ روح بھی نہیں ہے، دل بھی نہیں ہے، زبان بھی نہیں ہے، ہونٹ بھی نہیں ہے، کان بھی نہیں ہے، اے اللہ وجہ کیا ہے؟ اتنی تاثیر، دور سے کوئی بندہ سلوٹ کرے حجر اسود کہے گا اللہ میں جانتا ہوں دور سے سلام بھیجا تھا۔ وہ کہتے کمال اس کا نہیں ہے، پہلے عام سا پتھر تھا، جب سے میرے مصطفیٰ کے ہونٹ لگے اللہ پاک نے اس کی شان کا عالم بڑھا دیا۔ اے میرے مصطفیٰ کے ہونٹوں کا کمال ہے، آپ کے ہونٹوں کی برکت ہے۔ اب سنیے گا، فرمایا جس نے قریب سے سلام کیا اس کو بھی پہچانتا ہے، جس نے دور سے سلام کیا اور اس کو بھی پہچانتا ہے،
اور پھر ماننا وہ ایک پتھر اگر اسے چومو قیامت کے دن وہ شفاعت کرے گا، اور جو امتی نبی کا نام سن کے انگوٹھے چومے قیامت کے دن میرا نبی بھی شفاعت فرمائے گا۔ اب یہ پہنچا کیسے؟ جبل قبیس کی پہاڑی میں ہے، سمجھ آیا؟ اب مقام ابراہیم کو بھی لے لیتے، ساتھ میں حجر اسود کا ذکر کرتا رہوں گا، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مقام ابراہیم کو ابراہیم کیوں کہتے ہیں؟ 3 وجوہات ہیں۔ ایک کعبے کے قریب جو شیشے نما ایسے گول سا وہ بنا ہوا ہے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور کعبے کی دیوار کے اندر جو جڑا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں حجر اسود۔ اللہ پاک نے حکم دیا، اے ابراہیم پیغمبر جی میرے اللہ میرے لیے حکم فرمایا بیوی کو بھی چھوڑ دو، اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ دو۔ اے اللہ کہاں چھوڑو؟ فرمایا وادin غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑو نہ وہاں پہ کھیت ہے، نہ وہاں پہ باغات ہے، نہ پانی ہے، نہ لوگ ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ حکم کی تعمیل ہوگی۔ آپ اپنی بیوی ہاجرہ کو اپنے بیٹے اسماعیل کو لے گئے، چھوٹے سے بچے ہیں، آپ نے بیوی کو چھوڑا، بچے کو چھوڑا، جانے لگے۔ بیوی نے کہا ابراہیم پیغمبر ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، ایسی بستی میں نہ لوگ ہے نہ پانی ہے، جانور بھی نظر نہیں آتے، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ خاموشی سے چل پڑے۔ فرمایا ابراہیم پیغمبر رب کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں رب کا حکم ہے۔ فرمایا بس ٹھیک ہے، اگر رب کا حکم ہے، وہ رب رازق ہے، وہ رب ہمیں کھلائے گا بھی، وہ رب ہمیں پلائے گا بھی۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اسماعیل پیغمبر کو پیاس لگتی ہے، آپ کی والدہ دوڑی 2 پتھروں کے لیے، پھر 2 پتھر آ گئے، ایک کا نام صفا ہے، دوسرے کا نام مروہ ہے۔ آپ جب صفا مروہ میں جائیں گے، سینٹر میں آپ کو گرین لائٹ نظر آئے گی۔ گرین لائٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے آپ نے تیز دوڑنا ہے، جب وائٹ لائٹ شروع ہوگی آپ نے اپنی رفتار ایسا کرنی۔ کیوں؟ فرمایا ہاجرہ دوڑی تھی۔ اے اللہ ہمارے لیے دوڑی تھی؟ نہیں۔ کس کے لیے دوڑی تھی؟ فرمایا بچے کے لیے دوڑی تھی۔ اے اللہ کائنات میں لاکھوں مائیں اپنے بچوں کے لیے دوڑتی ہے، ان کو تو صفا مروہ نہیں بنایا۔ فرمایا وہ بچہ تھوڑی تھا، ایک نبی بھی تھا، نبی کے لیے ماں نے دوڑ لگائی، ادا اتنی پسند آئی حتیٰ کہ اسماعیل پیغمبر نے ایڑی ماری، جبریل امین نے پر مارا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جرہم قبیلے کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا آسمان پہ پرندے ہیں، پرندے ہونے کی نشانی ہے کہ یہاں پہ پانی موجود ہے، یہاں پہ شکار موجود ہے۔ پرانے دور کے لوگ اس طرح اندازے لگاتے۔ انہوں نے کہا روز ہمارا یہاں سے گزر ہوتا ہے، آج سے پہلے ہم نے پانی نہیں دیکھا، پتہ کرو پانی ہے کہ نہیں ہے۔ ایک قاصد گیا، دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پانی کا چشمہ ہے۔ قبیلے والے گئے حضرت ہاجرہ کے پاس، بی بی ہمیں یہاں رہنے دو گی؟ فرمایا رہنے کی اجازت ہے لیکن پانی میری ملکیت میں ہوگا۔ یہاں پہ نبی نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا کہ اسماعیل کی ماں پانی کو نہ روکتی، پانی کو دینے والی بن جاتی۔ آپ نے فرمایا یہ چشمہ نہیں، آج یہ آب زم نہر کی صورت میں ہوتا، یہ دریا کی صورت میں ہوتا۔ آج بھی چشمہ عالم کیا ہے؟ ہزاروں ٹنوں کے حساب سے بیچا جا رہا ہے، پیا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے، ملکوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ ہماری بورنگ کا پانی خشک ہو گیا، ٹینکیوں کے پانی خشک ہو گئے، پرانے کنویں خشک ہو گئے، اور یہ خشک کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا مشین نے نہیں کھودا، اس کنویں کے اوپر نبی کے پاؤں لگے ہوئے ہیں، اے نبی کی ایڑی لگی ہوئی ہے، اے نبی کی ایڑی کی برکت ہے۔ جو نبی کے تبرکات نہیں مانتے، آپ وہاں پہ رہ گئے، فصیح زبان آپ نے عربی زبان کو سیکھا، جوان ہوئے، انہی قبیلے والی کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا۔ کئی سال بعد خدا نے حکم دیا ابراہیم پیغمبر بیٹے سے ملنے جا سکتے ہو۔ آپ جانے لگے، حضرت سائرہ دوسری بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اونٹنی پہ جانا، بس وہیں سے ہو کے آنا، اونٹنی سے نیچے نہیں اترنا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ گئے، پوچھا یہاں پہ اسماعیل پیغمبر؟ انہوں نے کہا اس کی والدہ تو فوت ہو گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا ان کا بیٹا اسماعیل پیغمبر؟ فرمایا سامنے جھونپڑی ہے، اختصار کروں گا، پہلے بیان کر چکا ہوں۔ آپ جھونپڑی میں گئے، آپ نے پوچھا ہاں بھی تیرا خاوند کہاں گیا؟ اس نے کہا شکار پہ۔ گھر کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اس نے اللہ کے گلے شکوے کر دیے۔
نہ روٹی تے نہ پانی تے نہ فلاں تے فلاں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تیرا شور اور میرا بیٹا ہے اسے میرا سلام دینا، اور سلام کے ساتھ کہنا عربی بابے نے پیغام دیے چوکھٹ کمزور ہے، چوکھٹ کو تبدیل کر دو. بس شام کا ٹائم ہے، اسماعیل پیغمبر ہے، دروازے پر ابھی کھڑے تھے، اندر نہ ہوئے. پہلا سوال، بیگم گھر میں کوئی آیا تھا؟ گھر میں کوئی آیا تھا؟ آپ یہاں بیٹھے ہو، اگر آپ کے گھر میں کیمرے نہیں، آپ کو نہیں پتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اسماعیل پیغمبر کا گھر ہے، آپ دروازے پہ رک گئے. فرمایا گھر کوئی آیا تھا؟ انہوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا نبی کو نبوت کی خوشبو آ رہی ہے. ہاں ایک بزرگ تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے چوکھٹ کمزور ہے، تبدیل کر دو. فرمایا وہ میرے بابا تھے، انہوں نے طلاق کا حکم دیا، جا آج کے بعد تجھے 3 طلاق ہے. دوسری لڑکی سے نکاح ہوا، کچھ عرصے بعد اللہ کا حکم ہوا جاؤ بھی مل لاؤ بیٹے سے. سارا سے پوچھا جا سکتا ہوں؟ جی جا سکتے ہیں. اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے واپس آنا، میں اکیلی ہوں. آپ گئے، آپ نے پوچھا ہاں بھائی اسماعیل پیغمبر کا گھر؟ انہوں نے کہا سامنے ہے. آپ گئے دروازے پر، ایک لڑکی باہر آئی، تیرا شور کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ذرا اندر تو آئے، کوئی خدمت کا موقع تو دیں. آپ نے فرمایا اونٹنی سے اترنے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ سامنے ایک پتھر پڑا ہوا ہے، آپ اسی پہ کھڑے ہو جائیں، میں چاہتی ہوں میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے سر مبارک کو دھوؤں. جی یہ بہو خدمت کرنے والی، سمجھے، جن کو تو سلیکٹ کرتا ہے، فیشنیبل، کھلے بال، جینز پہنی ہوئی، تو کیا سمجھتا ہے تجھے روٹیاں پکا کے دیں گے؟ اور میرے پاس ایک میسج آیا تھا، انہوں نے کہا جنہوں نے پڑھی لکھی عورتوں کے ساتھ نکاح کے روٹیاں باہر کھا رہے ہیں، گھر روٹی نہیں مل رہی. اور جن کے گھر ان پڑھ بیوی ہے، صبح کا ناشتہ بھی عزت سے مل رہا ہے، دوپہر کی روٹی بھی عزت سے مل رہی ہے. پڑھے لکھے کے جب پڑھی لکھی لڑکی ہونی چاہیے، اور پڑھی لکھی ہو، خاندانی ہو، اس میں آداب بھی تو کوئی چیز ہو. کہتے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بی بی میں اٹھنی قریب کرتا ہوں، میں اس پتھر پہ اتارتا ہوں. آپ نے پہلا قدم رکھا، پتھر کے اوپر نشان آ گئے، غور کیجئے گا. پھر اٹھنی کا رخ پھیرا، پھر دوسرا قدم رکھا، نشان آ گئے، سر دھل گیا. فرمایا جب تیرا شور ہے نا، کہنا چوکھٹ بڑی مضبوط ہے، سنبھال کے رکھنا. چوکھٹ مضبوط ہے، کیا کرنا؟ یہ جو باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کر لیتے ہیں نا، بڑے سمجھدار بن جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں ہمارے باپ کو پتہ نہیں. اے جتنا تجربہ بزرگوں کو ہوتا ہے اتنا تجربہ کسی اور کو نہیں ہوتا. اب میں سوچتا رہا نبی کا جسم بڑا نفیس ہوتا ہے، نبیوں کا جسم اتنا نفیس ہوتا ہے، اتنا نفیس ہوتا ہے. صحابہ کہتے جس چٹائی پہ میرے نبی سوتے تھے آپ کی پیٹھ کے اوپر اس چٹائی کا نقشہ نظر آتا تھا. اور ایک صحابی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے ریشم کو چھوا، ریشم بڑی نرم ہے جو اوریجنل ہو. وہ کہتے خدا کی قسم جتنے نرم حضور کے ہاتھ ہے، ریشم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. نبیوں کا جسم بڑا نرم ہوتا ہے. حق یہ تھا کہ پتھر کے نشان نبی کے قدم پہ آتے. یہ کیا بات ہوئی؟ نبی نے قدم رکھا، پتھروں کے نشان بن گئے. آپ جائیں نا مقام ابراہیم، 2 پاؤں کے نشان موجود ہیں. بڑی دیر سوچنے کے بعد کسی نے بتایا، انہوں نے کہا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے جو نبی کے قدموں میں آ جائے وہ پتھر ہی کیوں نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نرم فرما دیتا ہے. ابو بکر تھے، نبی کے قدموں میں آئے، صدیق بن گئے. عمر تھے، نبی کے قدموں میں آئے، عمر بن خطاب بن گئے. عثمان تھے، نبی کے قدموں میں آئے، سخی بن گئے. علی تھے، نبی کے قدموں میں آئے، اللہ کے ولی بن گئے. نبی کے قدموں میں آپ کو آنا پڑے گا. پھر اگلی بات، آپ اسماعیل پیغمبر کے پاس گئے، فرمایا اللہ نے حکم دیا یہاں کعبہ بنانا ہے. آدم نے تو بنا دیا تھا، سیلاب آیا، دیواریں مٹ گئیں. فرمایا اسی جگہ پہ کعبہ بنانا ہے. انہوں نے کہا بابا ٹھیک ہے، کون بنائے گا؟ فرمایا میں اور تو مل کے مزدوری کریں گے. اے مسجد میں آیا کرو، مت سوچا کرو میں ملک ہوں، میں چودھری ہوں. مسجد کا کام کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے. ایک خادم کا کام نہیں ہوتا، امام مسجد کا کام نہیں ہے، خطیب کا کام نہیں ہے. جو کلمہ گو ہے، چاہے جتنا بڑا چودھری ہو، جتنا بڑا ایم این اے ہو، وہ اپنے علاقے کا ہوگا. نبیوں سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے.
یہاں نبی مزدوریاں کر رہے ہیں. آدم نے مزدوری کی، کعبہ بنایا. ابراہیم مزدوری کر رہے ہیں، انہوں نے کعبہ بنایا. میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کو صاف کیا. ریٹ اور تھوک کھنگار مسجد پہ دیوار پہ تھا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. یہ سنت ہے میرے نبی کی، سمجھے؟ اس میں یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے جی، تیار ہو. فرمایا جیسے بنتا گیا. ہمارے ہاں شیٹرنگ لگائی جاتی ہے، دیوار اونچی ہو نا شیٹرنگ لگائی جاتی ہے. مشین ہوتی ہے، اس دور میں نہ مشین نہ شیٹرنگ کا تصور، سیمنٹ بھی نہیں، گارا بھی نہیں، بڑے بڑے پتھر دے اٹھا کے لگائے. جب دیواریں اونچی ہونے لگی، فرمایا اسماعیل پیغمبر ایک بڑا سا پتھر لے کے اور میں نے کھڑے ہو کے نا کعبے کی دیوار بنانی ہے. اسماعیل پیغمبر ڈھونڈتے جبل قبیس کی پہاڑی پہ گئے، وہاں سے وہ حجر اسود اٹھا کے لے آئے. وہ جو نوح کے زمانے میں جبریل امین نے جبل قبیس کی پہاڑی پہ رکھا. ابراہیم علیہ السلام پھر کھڑے ہوئے دوسری بار. جب آپ کھڑے ہوئے سوچئے گا، ارادہ کیا اونچے ہونے کا، پتھر اونچا ہو جاتا تھا. آپ ارادہ کرتے نیچے آنے کا، پتھر نیچے ہو جاتا. آپ ارادہ کرتے دائیں ہونے کا، پتھر دائیں ہو جاتا. آپ ارادہ کرتے بائیں ہونے کا، پتھر بائیں ہو جاتا. بولنے کا ذکر نہیں ہے. آپ دل میں ارادہ کرتے، اللہ کرے آپ سمجھے، سننی ہو نا. آپ دل میں ارادہ کرتے، ایک کوئی مستری بیٹھا میری بات کو سمجھ آئے گا کتنی مشکل ہوتی ہے بلندی پہ کام کرنا. ایک ایک پھٹے پہ دیکھ کے قدم رکھنا پڑتا ہے. آپ دل میں ارادہ کرتے، پتھر ہے اونچا ہو گیا. فرمایا ابراہیم کا دل چاہ رہا نیچے ہو جاؤ، نیچے ہو جاتا. نہیں سمجھ آئی؟ میں چلو دو پتھروں کا اور ذکر کرتا ہوں پھر مسئلہ سمجھ آئے گا. موسیٰ علیہ السلام نہانے گئے، آپ نے اپنا کرتا اتارا، آپ نے اپنا تہبند اتارا، پتھر پہ رکھا، پتھر لے کے بھاگ گیا. یہ بخاری میں ہے. آپ نے فرمایا اسکت یا حجر الصوبی، پتھر رک جا، تیرے اوپر میرے کپڑے ہیں. پتھر بھی کبھی بھاگا ہے. پھر دوسری مثال دو، میرے نبی احد پہ گئے، آپ نے قدم رکھا، احد پہاڑ خوشی میں جھومنے لگا. یہ کیا ماجرا ہے؟ احد پہ قدم رکھو تو احد جھومتا ہے. موسیٰ کپڑے اتار کے پتھر میں رکھے تو پتھر بھاگتا ہے. ابراہیم پتھر پہ کھڑے ہو، پتھر دل کے ارادے جانتا ہے. کیوں؟ یہ بھی پتھر کا بنا ہوا ممبر ہے. آپ کے باہر بڑے سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں، ہر روڈ پہ اینٹ ملے گی، ہر جگہ پتھر ملے گا. ان میں تو یہ کوالٹیاں نہیں ہیں. وہ کہتے کوالٹی اس پتھر کی نہیں تھی، اصل میں کوالٹی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی تھی. جب ابراہیم کے قدم لگے شعور آ گیا. فرمایا نبی کا دل چاہ رہا ہے اوپر ہو جاؤں، میں اوپر ہو جاتا ہوں. نبی کا دل چاہ رہا ہے میں نیچے ہو جاؤں، نیچے ہو جاتا ہوں. آؤ سنو نا میرے نبی کی ذرا شان. جتنے پتھر نبی کے ساتھ منسوب ہے بولا کوئی نہیں ہے. اے میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، پاک موسیٰ نے جو کرتا رکھا بھاگا ہے، بولا نہیں ہے. ابراہیم نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبہ بنایا ہے اونچا ہوا ہے، بولا نہیں ہے. تاریخ گواہ ہے دو پتھر ہیں جنہوں نے بولا ہے. کون سا؟ مولا علی شیر خدا فرماتے میں نبی کے ساتھ تھا، چٹیل میدان تھا، دور دراز تک کوئی انسان بھی نہیں تھا. آواز آئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. تمہارے لیے الگ سے پڑھا، تم کہہ دو نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. کبھی کبھی لگتا ہے ادھر والے اور ہیں ادھر والے اور ہیں. مولا علی شیر خدا نے پتہ کیا کہا؟ آقا انسان تو کوئی نہیں ہے، درود کون پڑھ رہا ہے؟ میرے نبی نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا علی یہ آج کی بات نہیں ہے، میری ولادت سے 50,000 سال پہلے اس پتھر نے سنا تھا آمنہ کا لال ایک دن یہاں سے گزرے گا اور اس دن سے لے کر آج تک میرے اوپر درود و سلام بھیج رہا ہے. جواب نعرہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے امتی درود و سلام نہ پڑے. اس پتھر سے بھی پتھر نہیں ہے، تیرا بھی تو حق بنتا ہے کہ پتھر نبی پہ. دوسرا پتھر ایک اور بولا ہے. کون سا؟ ابو جہل نبی کے سامنے آیا، آپ نبی ہو؟ فرمایا ہاں میں نبی ہوں.
2-3 पत्थर उठाए, आका बताएं मेरे हाथ में क्या है? आपने पता क्या कहा? आपने फरमाया मैं बताऊं या वो जो तेरे हाथ में वो बताए मैं कौन हूं? फिर वो हंस पड़ा, उसने कहा आका ये पत्थर भी बोलते हैं? आपने फरमाया सुन, आपने फरमाया बताओ भाई मैं कौन हूं? उन पत्थरों ने अबू जहल की मुट्ठी में रह के कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब तक काफरों की मुट्ठी में रहोगे बेजुबान रहोगे, बंद रहोगे, समझे? जब नबी के गीत गाओगे, जैसे पत्थरों ने कलमा पढ़ा, अबू जाल ने नबी के कदमों में फेंक दिए, फरमाया ये भी इसी के हैं। ये समझ, इन 2 पत्थरों ने क्या किया? कलाम किया। समझे? एक वजूहात ये, इसको इसलिए मकाम इब्राहिम कहा जाता है। दूसरी वजह, काबा बन गया, हजर अस्वद भी आ गया। अल्लाह पाक ने फरमाया इब्राहिम पैगंबर अब लोगों को मेरे घर के लिए बुलाओ। आप नया घर बुलाते हो, बनाते हो ना, दावत देते हो, रिश्तेदार आ जाए, शरीक भी आ जाए, हैं? 4 लाइटें ज्यादा लगा लो जी, शरीक आ रहे हैं, पता चले मैंने घर बनाया है, इब्राहिम मेरा घर बनाया है, सबको दावत दो, ऐलान करो। स्पीकर भी नहीं था कि वहां कोई इतनी आबादी भी नहीं थी कि आप ऐलान करें। फरमाया ठीक है, आप उसी पत्थर पे दोबारा खड़े हुए मकाम इब्राहिम पर। अब क्या कहते हैं उलमा इकराम? फरमाया आपने जब ऐलान का इरादा किया पत्थर और ऊंचा हुआ, आपने इरादा किया और ऊंचा हुआ। आपने जब लोगों को हज के लिए बुलाया ना, अब आपकी आवाज कहां तक गई? फरमाया आपकी आवाज को मशरिक वालों ने सुना। अल्लाह करे आपको ये बात समझ आ जाए, ऐसे नहीं समझ आएगी। ये जो बंदा हज करने जाता है, कुछ लोग एतराज करते हैं ये हज पे जा रहे, इसके अमाल देखे हैं, ये उम्रे पे जा रहा है, और वो कौन होता है जाने वाला? असल हकीकत मैं बताता हूं, इब्राहिम ने जब ऐलान किया आपकी आवाज मशरिक में गई, मगरिब में गई, जनूब में गई, शुमाल में गई। मां के पेट में जो बच्चे थे उन्होंने भी सुना। बाप की पुश्त में जो बच्चे थे, बच्चे से मुराद खून, ब्लड, फरमाया उसने भी सुना। फिर क्या हुआ? फरमाया जिसने कहा एक बार लब्बैक, उसे एक हज की तौफीक मिली, और जिसने कहा बार बार लब्बैक, खुदा ने बार बार हज करने की तौफीक अता की। ये हाजी खुद नहीं जाता, उम्रा करने वाला खुद नहीं जाता, ये उस टाइम आवाजें लगाएगी। इसको मकाम इब्राहिम कहते। 2 तीसरी छोटी आखिरी वजह है, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के नबी की बारगाह में आए। ये बड़ा संभल के सुनना, तो बड़ा समझ के सुनना। अर्ज की अल्लाह के रसूल, मेरा दिल करता है ना, ये जो मकाम इब्राहिम है वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, हम इसको जाए नमाज ना बना लें, यानी इसके पीछे खड़े हो कि नमाज ना पढ़े। काबे में तो वैसे भी पढ़ते हैं। आप ऐसे सोच रहे थे, अल्लाह ने कुरान बना के मुस्तफ़ा के सीने पे नाज़िल कर दिया। अब सवाब कितना, आप और मैं चले तो जाते हैं हजर अस्वद के पास, मकाम इब्राहिम के पास, समझे? वो कहते 2 सहाबी है, वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, हर रुकन पे एक सहाबी दूसरे से पूछता था, हदीस याद है वो बताते, मैं इख्तिसार कर रहा। कहते जब वो बंदा पहुंचा मकाम इब्राहिम पर, दूसरा सहाबी, पहले वाले ने सवाल किया, उसने कहा ये जो मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकअत नमाज़े नफल पढ़ते हैं, इसका सवाब कितना है? फरमाया मैं और तो कुछ नहीं जानता, हजूर की हदीस मैंने सुनी है, जो बंदा एक बार यहां खड़े होकर दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ को रद्द ही नहीं फरमाता। एक सहाबी इसी मकाम इब्राहिम पे खड़े होकर दुआ मांग रहा था, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली फुलानिन फुलानिन, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली फुलानिन फुलानिन। मेरे और आपके नबी आए, आपने फरमाया क्या मांग रहा है? आका दुआ किसके लिए? अपने भाई के लिए। क्यों? आका सुना है कि आपकी हदीस है यहाँ दुआ रद्द नहीं होती। आपने फरमाया अभी तक तू सोच रहा है, और तूने दुआ मांगी थी, मैं नबी जमानत देता हूं खुदा ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली है। मन ताफ़ा फी बैतिल्लाहि सबाना, ये मसला सुनो, बैतुल्लाह में तवाफ तो करते रहते हो हर नमाज के बाद, ये आपको मौलवियों ने पढ़ाया है। अगला जुमला मुझसे सुन लो, मान ताफ़ा फी बैतिल्लाहि सबाना, 7 जो फेरे लगाए काबा के, सुम्मा अता मकाम इब्राहिम, फिर मकाम इब्राहिम पे आए, वह खल्फहु रकातैन, 2 रकते इसके पीछे पड़े, फिर क्या होगा? फरमाया गाफर अल्लाहु ज़ुनूबहा कुल्लहा,
اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور ایسے پاک کر دے گا جیسے ماں نے پیٹ سے آج جنم دیا ہو.